جس مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے جی جی اسی مسجد کے اندر میں سویا ہوا ہوں. ٹھیک. خواب میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے مجھے آ کے جگایا ہے, کہا کہ بھائی اٹھ جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. مسجد کے درمیان کے حصے میں دیکھتا ہوں کہ ایک کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسے چوکڑی مار کر, اور دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح. تو دیکھتا ہوں کہ اوپر سے ایسی روشنی آ رہی ہے, بہت تیز روشنی آ رہی ہے. جاننے والے دوست احباب تو وہ بعض کا ذکر کرتے ہیں یار اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ریاض الجنہ کا, یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے سمجھ لو اپوائنٹمنٹ مل گیا, کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نا آپ کے پاس دو راستے ہیں, اچھا. آپ مدینہ آنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان شادی کرنا چاہتے ہیں. صبغۃ اللہ, آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے یہ اللہ کا رنگ ہے. صحیح, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہی اصل رنگ ہے. اصل رنگ. درود شریف کے اتنے برکات ہیں آپ اندازہ نہیں لگا بے سکتے. شک ایسا ہی گنتی میں نہیں آتی ہیں. نہیں آتے. درجات بھی بلند ہو رہے ہاں ہیں, جی, برکات بھی, فضیلتیں بھی بڑھ رہی ہیں, گناہ بھی ختم ہو رہے ختم ہیں, ہو اور رزق کی تنگی ختم ہو رہی ہے, قرضے بالکل ختم ایسے, ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات حوض کوثر, جب درود سبحان پڑھیں گے اللہ. نبی آپ کے ہو گئے. وہ ماشاءاللہ کافی وقت سے یہاں پر موجود تھے, تقریباً ان مدینے میں انہیں 43 سال رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی, اب وہ فوت ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ وفات ہوئی ہے پاکستان جی میں؟ جی, مدینے میں. مدینے میں. جی, اور مدفون جنت البقیع میں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جو مٹی جہاں سے اللہ رب العزت نے لی اور انسان کو تخلیق کیا وہیں پہ وہ دفن ہوگا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم مستشفے سے نکلے ہیں تو عشاء کی اذان شروع ہو چکی تھی, اور عشاء کی نماز میں ان کا جنازہ ہوا ہے. سوشل میڈیا آپ نے کیا سوچ کے بلاگنگ شروع کی, سوشل میڈیا کی طرف کیوں آئے, کس وجہ سے, کس بنیاد سے؟ میں ہر وقت دعا یہی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مدینے سے محروم نہ کرے, اور آمین. مرنے کے بعد جنت البقیع میں جگہ جنت دے دے, البقیع مل جائے. اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا خوبصورت ترین منظر ہے نا. بالکل ایسے ہی. ادھر قبر ہے ہماری اور سامنے ہے روضہ رسول صلی سبحان اللہ علیہ اللہ. وسلم. پہلے جو پڑھتا تھا اپنے والد اور اپنے بھائی اور دوسرے کو بھیجتا تھا, ان کا نام ان میں یعنی اصالہ ثواب کرتا تھا. صحیح. تو ایک ہفتے کا گیپ تھا تقریباً, روٹین سے پڑھ رہا تھا, کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. تو ایک دن میری آنکھ نہیں کھلی فجر سے پہلے. انسان ہے, کبھی کبھی غفلت ہو جی جی. جاتی ہے. تو میرے ماموں آئے, انہوں نے کمرے کا یعنی غرفت نوم کا دروازہ ایسے کھولا تھوڑا سا, مجھے کہا عمران آپ یہاں سوئے ہوئے ہو اور میں آپ کی یاسین کی انتظار میں بیٹھا ہوں. اللہ. مدینہ کی خصوصیت یہ ہوتی تھی جو میں نے خود فیل کی, مدینہ کی حدود کے اندر آپ جیسے داخل ہو گئے, جی, گاڑی داخل ہوتی تھی, اس سے پہلے ٹینشنیں چل رہی ہیں, یہ فون نہ آ جائے, اس کی ٹینشن, فلاں جاب کی, گھر کی, فلاں. مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے کچھ تھا ہی نہیں جیسے. والد صاحب سوئے ہوئے تھے, میں خاموشی کمرے میں داخل ہوا, میں بھی آ کے سو گیا تاکہ سب سوئے ہوئے, رات کا ٹائم ہے. والد صاحب اٹھے, کمبل اٹھایا, مجھے سلام کیا. اللہ. میں نے کہا سلام کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہو, آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. تو میں نے کہا ابھی آپ کو سلام کر لوں. مدینہ کا آپ کا سفر کیسا تھا؟ ایئرپورٹ کو جب پہنچے نا ہم, تو ماموں کہنے لگے تو اب تو تقریباً 2 سال 3 سال کے بعد ملاقات ہوگی. لیکن میں دل میں کیا کہہ رہا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ پھر ملاقات ہوگی, مدینہ سے واپس آؤں گا میں. جتنا مرضی گناہ گار ہو, اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر جگہ دیتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ تو اس کو اچک لیتے ہیں, ہاں جی, بلاوا بھیجتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ توبہ کرے آ کے. توبہ کرے آ کے. اور نیک انسان سے زیادہ تو جو گناہ گار ہے اس کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے رب العزت کو. کبھی ایسا ہوا ہو کوئی آپ نے زیارت کی ویڈیو بنا دی, جی, بعد میں آپ کو احساس ہو یار یہ تو میں نے غلط انٹروڈیوس کروا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ ابو عائشہ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں بیسیکلی پاکستان سے ہیں, لیکن کافی عرصہ دراز سے یہ مدینہ منورہ میں ہی رہائش پذیر ہیں. آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے. یہ ایک مدرس بھی رہ چکے ہیں سعودی عربیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور اب ان کا اپنا بزنس بھی ہے سعودی عربیہ میں. تو اسی حوالے سے ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے. جانیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں, ان کے کاروبار کے بارے میں, اور آف کورس ہمارا بیسک سوال مدینہ المنورہ کا سفر.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कारी इमरान रहीमी साहब, अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का आपने करम है। आपने वक्त इनायत किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये आपकी मोहब्बत है, आपने हमें मौका दिया और हम आपके सामने हाजिर अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे हैं। मदीना की मोहब्बत है। मदीने की मोहब्बत है। असल में इनवाइट किया जाता है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को, जी तो जी, वो अक्सरियत ना होती है, लेकिन मदीना की मोहब्बत में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना नहीं करता। सही बात तो है। मदीना की जब बात आ जाए तो वो हर बंदा कहता है जी बिल्कुल, बिल्कुल ऑफ कोर्स। बिल्कुल। आप पाकिस्तान कहाँ से? मैं पाकिस्तान मुल्तान से। मुल्तान से, माशाल्लाह। जी तो सऊदी अरेबिया आप डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा आए थे? जी बिल्कुल। ठीक, तो कितना अरसा हो गया आपको मदीना मुनव्वरा में रहते हुए? वैसे तकरीबन 2010 से पहले। 2010 से पहले जी आए थे और यहीं पे यहीं के ही रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला यहीं का ही रखे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला कभी मदीने से महरूम ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। मदीने की मोहब्बत बढ़ती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इसमें आमीन। कोई शक नहीं है। तो मदीना जगह ही ऐसी है, तो यहाँ से जाने का दिल भी नहीं करता। दिल भी नहीं करता, दिल लरज़ जाता है जाने का नाम सुनते बिल्कुल ही। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे हम अहले मदीना हैं, यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाज़ का होता है ना, बंदा एक जगह पे रहता रहे तो कदर कम हो जाती है, लेकिन दुआओं का इतना असर होता है, यहाँ पर रहते हुए कदर बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कारी साहब, आपकी तालीम कैसे, कहाँ पे शुरू हुई और क्या तालीम है आपकी? जी मैंने हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह। मुसारलूम कोटादू में, सही, माशाल्लाह। और कुछ अरसे के बाद यानी हिफ्ज़ करने के बाद मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था। हिफ़्ज़ के बाद ही हिफ्ज़ के फ़ौरन बाद। गिरदान मुकम्मल हुई जी जी, इम्तिहान देने के बाद? इम्तिहान देने के बाद फ़ौरन ठीक, इमामत शुरू कर दी, सही, तकरीबन 2 साल तक। ठीक, तो मेरे एक मामू हैं जो सऊदी अरब मदीने में ही रहते हैं, ठीक, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया आगे आप पढ़ें, तजवीज़ करें। तो फिर मैं बहावलपुर चला गया जामिया सिद्दीक़िया के अंदर, ठीक, वहाँ पर ठीक, मैंने तजवीज़ कंप्लीट की। माशाल्लाह। फिर मैंने मुल्तान में पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, जी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते रहे। हाँ जी, फिर सही। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि दुनियादारी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस कोशिश भी यही है और दुआ भी यही करते हैं अल्लाह ताला दीन से जोड़ के रखे, जो निस्बत दीन है यानी। निस्बत दीन की है, बिल्कुल सही। तो फिर उसके बाद आप रवाना हुए मदीनातुल मुनव्वरा के लिए, नहीं, कुछ अरसे तक मैं वहीं पे पढ़ाई वहीं करते रहे। पढ़ाई की, सही। मस्जिद इमाम भी रहा हूँ, वहाँ पर मुदर्रिस भी रहा हूँ। हम्म, तो हमारे एक करीबी रिश्तेदार हैं, तो वो यहाँ से मदीने से वहाँ आए पाकिस्तान में। हमारे मामू वो भी आते जाते रहते तकरीबन हर साल, तो उन्हें भी देखते थे, तो दिल में हसरत पैदा होती थी काश हम भी मदीने में जाए। तो मैंने उनसे यानी जो मेरे रिश्तेदार से उनसे बातों बातों में पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे कहा दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा किया करें आप, सुभान अल्लाह। मदीना चाहते हैं दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा ज़्यादा करें। से ज़्यादा, अल्लाह अकबर। तो कुछ वक्त तो ऐसे गुजर गए, फिर मैंने तवज्जो की, कुछ महीने मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे पासपोर्ट बनवाना लेना चाहिए, अच्छा, बनवाना चाहिए। सही। मैंने किसी को बताए बगैर जाके पासपोर्ट बनवा लिया, किसी दोस्त से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ आने से पहले 2 साल पहले मेरा पासपोर्ट बन चुका था। वाह, क्या बात है। पहले से ही हाँ यानी जी, पासपोर्ट अभी आने का जो है ना वो सिलसिला बना नहीं। कोई कहीं से कोई भी रास्ता नहीं था, हम्म, पासपोर्ट बनवा के रख लिया। चलो भाई इंशाल्लाह आज नहीं तो कल सही, कभी तो होगा। सही, कभी तो बुलावा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि जो हमारे मामू थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप माशाल्लाह नौकरी भी है, पढ़ा रहे हैं, मुदर्रिस हैं, अच्छे हैं, इमामत भी है, तो आप ऐसा करें शादी करें, अभी आपका टाइम आ गया, आप अभी शादी करें। मैंने कहा ठीक है। पहले बात ये तय हुई, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ना आपके पास 2 रास्ते हैं, अच्छा, आप मदीना आना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान शादी करना चाहते हैं, अच्छा, क्योंकि मेरी परवरिश जो है मेरे मामू ने ही की है। ठीक, ठीक, ठीक। तो मैंने कहा, सोचने के बाद मैंने 2 यानी कि यूँ समझ रहे हैं कि उन्होंने ये बात की, मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा मदीना आना चाहता मदीने हूँ। आना। फिर जब ऐसी बात हुई तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम कंप्लीट किए हमने। माशाल्लाह। उन्होंने यहाँ से वीज़ा भेज दिया, मैंने पासपोर्ट जमा कराया, तो शनाख्ती कार्ड उस टाइम जो इंग्लिश वाला जो होता था, जी, जी। तो वो ये तो इंग्लिश वाला बाद में आया, बाद उस में टाइम आया चिप वाला, जी बिल्कुल। जी नहीं, ये वाला इससे पहले भी एक और हुआ करता था। इंग्लिश में अलग जी से एक उर्दू वाला, एक इंग्लिश जी, वाला। तो मेरे पास था,
پہلے سے سیٹنگ پوری تیاری کر کے رکھی تیاری تھی. بیگ پیک تھا بس. ہاں جی. تو جلدی سے جلدی میں نے وہ کمپلیٹ کیا. تو وہ پرچی دیا کرتے تھے, ایک نمبر ہوتا تھا, تو وہی پاسپورٹ کے ساتھ لگا کے ہم نے بھیج دیا. ٹھیک. 15 دن کے بعد پاسپورٹ آ گیا. 1 مہینے کے بعد مدینے میں پہنچ گیا. الحمدللہ. ماشاء اللہ. طالب علمی کے دور کو تو بس کچھ کہا نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے طالب علم سے. ایسا ہی ہے بالکل. کوئی ایسا واقعہ جو اب بھی یاد ہو؟ جی ایک واقعہ ہے, ایسا ہے جو میں نے بہت کم لوگوں کو بتایا ہے. اچھا صحیح. مختصر لوگ ہیں. اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً سبھی کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, آپ کے انشاءاللہ چاہنے والوں کو. انشاءاللہ ضرور. طالب علمی کے دور میں ہم نے شروع کیا تھا, میرے ایک چھوٹے بھائی تھے اور 2 دوست اور تھے. تو ہم نے شروع کیا تھا درود شریف پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ 71,000 مرتبہ. صحیح. تو ایسا ہوا کہ ہم نے شروع کر دیا. چھٹی کا ٹائم ہے تو ہم بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں. چھٹی کا ٹائم ہے پھر بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سوئے ہوئے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہوئے. کس نے جلدی میں 71,000 مرتبہ ریس لگی ہوئی تھی کون پہلے کمپلیٹ پہلے کون کمپلیٹ کرے گا. تو میں 40,000 کے قریب پہنچا. تو درمیان میں جمعرات آ گئی. جمعہ چھٹی ہوتی ہے ہمیں. جی. طالب علم کا دور تو ویسے ہی چھٹی کے انتظار میں آتے تھے. انتظار میں رہتا ہے. تو میں بھول گیا 39,000 تھے یا 42 تھا یا 43, کتنا ہزار تھا کوئی پتہ نہیں ہے, بھول گیا. اچھا. تو پھر میرے خیال آیا میرے ذہن میں کہ پھر سے شروع کر لوں. اگر میں یہاں سے آگے شروع کرتا ہوں کوئی 1,000 اوپر نیچے نہ رہ جائے. میں نے پھر سے شروع کر دیا درود ابراہیمی. درود ابراہیمی. ماشاء اللہ. پھر جب میں نے 50,000 کے قریب یعنی 50,000 کو کراس کیا نا, میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں, میں مسجد میں جس مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے جی جی. اسی مسجد کے اندر میں سویا ہوا ہوں. ٹھیک. خواب میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے مجھے آ کے جگایا ہے, کہا کہ بھائی اٹھ جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں ایک دم سے اٹھا اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا, کیونکہ ہماری عادت تھی, طالب علمی کا دور تھا, اتحیات کی شکل میں بیٹھنا زیادہ. فوراً اٹھا. ہاں جی, اٹھ کے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا. میں نے چاروں طرف دیکھا, مسجد میں کوئی نہیں تھا. مسجد کے درمیان کے حصے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسے چوکڑی مار کر اور دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح. تو دیکھتا ہوں کہ اوپر سے ایسی روشنی آ رہی ہے, بہت تیز روشنی آ رہی ہے, کیونکہ میں تو نیند سے اٹھا ہوا تھا. مجھے صحیح طرح نظر نہیں آیا, یعنی دھندلا پن, یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ بیٹھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اوپر سے نور آ رہا تھا اور روشنی اتنی تیز تھی کہ میں یعنی کہ دیکھ نہیں پا رہا تھا صحیح طریقے سے. اللہ. میں کافی وقت تک توجہ کرتا رہا, دیکھتا رہا, ایسے ایسے آنکھوں کو مسلتا رہا, مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ پایا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کچھ میری آنکھ کھل گئی, اور یہ ٹائم کیا تھا, صبح ہماری عادت تھی یعنی طالب علمی کے دور میں فجر کی اذان سے نماز سے بھی پہلے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی مجھے اٹھایا گیا تو ہمارے استادوں نے ہی ہمیں اٹھایا, یعنی نماز سے پہلے کا وقت, نماز اذان قریب کا وقت تھا, آدھا گھنٹہ ہوگا تقریباً 1 گھنٹہ پہلے. تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً. جی تہجد کا ٹائم. تو انہوں نے اٹھا دیا. اللہ. اس ٹائم میں طالب علم تھا, چھوٹا تھا, میری عمر تقریباً 15 سال کے قریب ہونی چاہیے تھی, یا 14.5 ایسے ہی تقریباً. اپنے یعنی معاملات میں مصروف ہو گیا. پھر اس کے یعنی خواب کے بارے میں تھوڑا ذہن میں آیا, سوچا بھئی کیا معاملہ تھا. 2 دن تک تو میں سوچتا رہا, ایسا کسی کو نہیں بتایا. باپ کا چلتا رہتا ہے نا مائنڈ کے اندر, سمجھنے کی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کیا ہے خواب کے اندر. خواب کے اندر دیکھا کیا ہے. میرے چھوٹے بھائی تھے, میں نے ان سے کہا یار میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. انہیں بھی بہت تعجب ہوا. ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے یہ برکات کس چیز کے تھے, یہ معاملات, یہ خواب دیکھا, یہ ایسا عجیب خواب دیکھا تو یہ کس وجہ سے دیکھا. یہ بعد میں سمجھ آیا کہ درود شریف کے برکات تھے. کی برکات. سبحان اللہ. وہ اپنے 70-71 پورا نہیں کیا نا, پورا نہیں کیا. 50 پہ پہنچ کے پھر آپ رک گئے. جی بالکل رک گیا. میں چہرہ تو نہیں دیکھ پایا, لیکن مجھے جنہوں نے اٹھایا کوئی شخص میرے ساتھ نہیں تھا. میں نے جیسے اٹھ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا, مگر اٹھانے والے نے مجھے اتنا کہا, میرے کانوں میں آواز پڑی ہے, اٹھ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. الحمدللہ. درود شریف کی برکات ہے. درود شریف کی برکات ہے. ہمارے اندر کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے, کوئی ہمارے اندر ایسی چیز ہے نہیں کہ ہم اس قابل بھی ہوں. صحیح. پاسبل ہی نہیں ہے. درود شریف کی برکات ہے. پھر اس خواب کا آپ نے ذکر کیا اپنے کسی اساتذہ سے یا محترم صاحب سے. ہمارے اساتذہ تھے ایک مولانا اشرف صاحب,
میں نے ان سے کہا, صحیح. پوری تفصیل بتائی, میں نے ایسا ایسا کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا ایسا کیا کیا تم نے, ایسا کیا کام کیا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں کیا, کچھ ذہن میں ہوتا تو بتاتا میں. تو انہوں نے اپنی طرف سے نصیحت وغیرہ کی کہ آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھا کرو, اخلاق کے ساتھ وضو کیا کرو, نماز پڑھا کرو. انہوں نے اپنے طریقے سے یعنی کہ جواب دے دیا. جواب دیا, لیکن ان کو میں نے بھی نہیں بتایا میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. پڑھ رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں, کہ اس وقت یعنی اس معاملے سے ایسا ہوا, ایسا میں نے خواب دیکھا. یہ کچھ دن کے بعد پھر مجھے خیال آیا یہ درود شریف کے برکات ہیں, کیونکہ ہماری عادت تھی کہ مدارس میں جتنے بھی طالب علم پڑھتے ہیں تو بیانات میں جانا, تبلیغ جماعت والے آنا, ان کے بیانات میں بیٹھنا. تو وہاں سے آہستہ آہستہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ درود شریف کی وجہ سے ایسا ہوا. کی وجہ سے, سبحان اللہ. الحمدللہ. پھر آپ نے ڈسکس کیا ان سے دوبارہ؟ جی. تو کیا سلوشن انہوں نے بتایا, کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں پھر اتفاق سے ان سے ملا کہ میں نے کہا میں درود شریف پڑھ رہا تھا ایسے زیادہ. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ جتنا ہو سکے اور پڑھتے رہیں, اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں, ماشاءاللہ. ہر ہر چیز میں اخلاص پیدا کریں, اپنا وضو میں خشوع و خضوع کریں, نماز میں اچھے طریقے سے پڑھیں, صاف ستھرے رہا کریں, تو انشاءاللہ آپ کو پھر سے بھی زیارت ہوگی. سبحان اللہ. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں درود شریف پڑھیں. جی بالکل. شاید ہی میں نے کبھی سنا ہو کہ کسی نے اپنی پوری زندگی میں اتنا درود شریف پڑھا. بڑے علماء جن کے ساتھ ہمارا جی. اتنا بیٹھنا نہیں ہے, معاملات میں ڈسکس نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. رینڈم لوگوں سے, جتنوں سے بھی آج تک میں ملا ہوں, کبھی ایسا ذکر ہوا نہیں. ہوا بھی تو نارملی 1000 مرتبہ پڑھ لیا, 500 مرتبہ پڑھ لیا. یہاں پر بھی میرے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں, جاننے والے دوست احباب, تو وہ بعض اوقات ذکر کرتے ہیں یار اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ریاض الجنہ کا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, سمجھ لو اپوائنٹمنٹ مل گیا, کیا لے کر جا رہے ہو؟ صحیح. ہماری پہلی پوڈ کاسٹ جو آئی تھی, ہم نے اسی پر تبصرہ کیا تھا کہ جا رہے ہو کیا لے کر جا رہے ہو, کیا لے کر جانا چاہیے. صحیح. میں نے کہا کسی بڑے کے گھر پہ جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے فروٹ کی ٹوکری, مٹھائی کی ٹوکری لے کر جاتے ہو, بالکل. پھول چھول لے کر جاتے ہو. اتنے بڑے عالیشان دربار میں جا رہے ہو, کیا لے کر جا رہے ہو؟ خاموش. جواب ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ مائنڈ ہی نہیں ہے اس طرف. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کا ذہن اس طرف ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کو ان دنیاوی چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو تو ہم نے درود شریف بھیجنا ہے, اور بھیجنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. ہمارا فائدہ ہے, بالکل ایسے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. درود شریف ان پر بھیجنا ہے, اور فائدہ بھی فائدہ ہمارا ہے. ہمیں مل رہا ہے. اس کے باوجود ذہن نہیں ہے. یہ حقیقت بات ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں درود شریف, جی, لیکن حقیقت اس کے اتنے فوائد ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ پچھلی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے ذکر کیا, پوڈ کاسٹ سے پہلے میں نے سنا ایک عالم دین سے نا, ویسے ایک ویڈیو سامنے آئی تو میں نے وہ سنا, بہت پیاری بات انہوں نے کی. تو وہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ. آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے یہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہی اصل رنگ ہے. اصل رنگ. اب اللہ کے رنگ میں رنگنا کیسے ہے کہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے ایک. صحیح. اور وہ سنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا. بھیجنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اور یہی ایک سنت ہے صحیح, جس پر اللہ رب العزت خود بھی جو ہے وہ درود شریف بھیج رہے ہیں, اور ملائکہ کو بھی حکم دیا ہوا ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہوا ہے. بالکل. تو یہی تو اصل صبغۃ اللہ ہے, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. رنگ جانا. تو ان کی بات سن کے کیا مزہ آیا, یہ بات سن کے, جبکہ قرآن تک پڑھا ہوا ہے, آیتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. وہ صبغۃ اللہ کے نام سے ایک اسکول بھی ہے نا وہ پاکستان کے اندر, اقرا روضۃ الاطفال غالباً واللہ عالم. جی, تو انہوں نے یہ آیت لگائی ہوئی ہے, صبغہ کے نام سے بھی ایک اسکول ہے, تو وہ آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رینڈم آیتیں سامنے گزرتی ہیں, لیکن ہم ان کی تاثیر محسوس نہیں کر پاتے. صحیح. تو جب انہوں نے یہ بات بیان کی, دل کو لگ گئی کہ اللہ کی سنت ہے یہ. سبحان اللہ. تو لوگوں کا مائنڈ اس طرف ہے نہیں. تو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ یہی کرنا چاہوں گا جو مدینے سے محبت کرنے والے ہیں, مدینے کے حوالے سے جن کے دل میں محبت ہے, تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں. اور درود شریف کے اتنے برکات ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بے شک ایسا ہی, گنتی میں نہیں آتی ہیں. نہیں آتے. درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, برکات بھی, فضیلتیں بھی بڑھ رہی ہیں, گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں, اور رزق کی تنگی ختم ہو رہی ہے, قرضے ختم ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات,
حوض کوثر جب درود سبحان پڑھیں گے اللہ، نبی آپ کے ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. جس نے زیادہ درود پڑھ لیا نبی ہو گئے آپ کے. اللہ تو ہو ہی گیا، جی جی نبی بھی ہو گئے. اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو ویزا بھیجا آپ کے ماموں نے. جی بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں رشتہ دار. جی، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن کیسا تھا؟ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ سعودیہ میں ہی ہوتے ہیں؟ جی، میرے ماموں جو تھا ان کا نام قاری اسلم ندیم تھا. اچھا، ماشاء اللہ. عوالی کے اندر امام بھی رہ چکے ہیں کافی صحیح وقت، اور مدرس بھی رہ چکے ہیں. صحیح. یوں سمجھ لیں کہ جو عوالی میں رہنے والے تھے اکثریت اجنبی لوگ ان کے شاگرد ہیں. ماشاء اللہ. ان کے ایک شاگرد مسجد قباء میں امام بھی رہ چکا ہے، بلکہ اس ایک سال انہوں نے تراویح پڑھائی ہے. ایک اچھا سال اچھا، مسجد قباء میں، ایک بار میقات میں. صحیح صحیح، ماشاء اللہ. یہ کتنے ٹائم پہلے کی بات ہے؟ یہ ہو گئے ہیں تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں. صحیح، ماشاء اور انہوں نے دبئی میں بھی جا کر امتحان دیا تھا، نمبر 1 پر آئے تھے. اللہ. واہ جی. تو وہ ماشاء اللہ کافی وقت سے یہاں پر موجود تھے. تقریباً ان مدینے میں انہیں 43 سال رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. جی، اب وہ فوت ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ وفات ہوئی ہے پاکستان جی میں؟ جی، مدینے میں. مدینے میں. جی، اور مدفون؟ جنت البقیع میں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ، بات ہے، یہ تو دنیا مانگتی ہے جگہ. یہ تو ماشاء اللہ بہترین. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب فوت ہوئے ہیں تو میرے ماموں جو تھے وہ میرے بہت ہی یعنی قریبی دوستانہ تعلق تھا ان سے. تو کوئی بھی مجھے کام کہتے تھے یا جب ملاقات ہوتی تھی تو مجھ سے کہتے تھے مجھے کوئی بھی بات ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی معاملہ ہو، مجھے تفصیل سے سنایا کرو، شارٹ کٹ میں نہ بتایا کرو، تفصیل سے بتاؤ. جب وہ فوت ہوئے نا تو میں ان کے ورق وغیرہ بنوانے کے لیے گیا ہوا تھا سفارہ میں. بھیجنے کے لیے؟ نہیں نہیں، یہاں پہ ان کے مدفن ورق کرنا. وغیرہ بنتے ہیں نا جی جی. مرون وغیرہ میں دینے کے لیے. ہوں. تو جب وہاں انہوں نے اس دن چھٹی تھی تو صحیح. اب سفارہ بھی چھٹی والے دن بند ہوتا ہے. ہوں اب یہاں مدینے والوں سے کہا، جدے والے سے انہیں بات کریں. ہوں. تو یہ پرابلم آ رہی تھی تو وہ کافی گھنٹے یعنی انتظار کرنا پڑا. ٹھیک. اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی شام کو ماموں پوچھیں گے، انہی کے ورک بن رہے ہیں، اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ شام کو پوچھیں گے کہ یار انہوں نے آج بہت تنگ کیا، بہت تکلیف دی ہے، انتظار اللہ کروایا. یعنی کہ اللہ. اچانک ان کی موت ہوئی ہے نا ہوں. تو دل دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. وہ ریلیشن شپ اتنا گہرا ہاں تھا. جی، گہرا تھا. اور جب ہم انہیں لے کر گئے ہیں مستشفی، اس سے لے کر گئے ہیں ملک فہد سے. صحیح. ان کا اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی. ہوں. تو ٹھیک. مستشفی ملک فہد سے ہم جب لے کر گئے انہیں جنت البقیع کی طرف، عشاء سے تقریباً 10 منٹ پہلے. اب درمیان میں رش بھی ہے، اشارے بھی ہیں. ہوں. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم مستشفی سے نکلے ہیں تو عشاء کی اذان شروع ہو چکی تھی، اور عشاء کی نماز میں ان کا جنازہ ہوا ہے. آپ یہ اللہ. لگائیں کہ اندازہ لگا سکتے اتنے کم وقت کے اندر پہنچے ہم وہاں پر. ڈاکومنٹس مکمل ہوئے. انہوں نے نہلایا اور اندر داخل کر دیا، اللہ اکبر. جنازہ بھی ہو گیا. یعنی اتنی سپیڈ ہے، اتنی جلدی سے. پاسبل نہیں ہوتا ایسے معاملات. کاغذوں میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہے. کاغذ تو پھر بھی ہو گئے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ مستشفی سے نکلے ہم، حرم تک جانے کا وقت اور وہاں سے مسجد کے اندر داخل ہونے تک یہ اتنا کم وقت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سک رہا. کیونکہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، پہلے اشارے ہوا کرتے تھے، اب اشارے زیادہ ختم کر دیا گیا یہاں پر. بالکل ایسا ہی ہے. تو گاڑی بھی اتنی سپیڈ سے چلی. ہم وہاں پہنچے، انہوں نے نہلایا، سارے کام کیے اور مسجد میں داخل کیے، اور جنازہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہی بات آ گئی. یہاں پہ ایک پہلو اور بھی کھل جاتا ہے کہ جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں. بالکل بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکومنٹس پہ دن جی، مہینے بھی بعض وقت لگ جاتے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور بالکل آپ کا ایسے ہی ہے. ہاسپٹل سے نکلنا، مسجد نبوی تک پہنچنا، نہلاتے ہوئے ہی ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونا، جی، بہت بڑی بات ہے یہ. تو اللہ رب العزت، الحمدللہ. اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اللہ رب جی، العزت کے احکام ہیں، اللہ رب العزت کے فرمان ہیں. کن. ہم تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے یہی ہے، بس یہ جو ان کے معاملات جو اتنی جلدی ہوئے ہیں یہ قرآن کے برکات ہیں. انہوں نے اللہ ماشاءاللہ زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، صرف قرآن پڑھا ہے. صرف قرآن پڑھا ہے بس. سبحان اللہ. جنت البقیع میں مدفن ہونا جی، تقریباً ہر مسلمان کی خواہش ہے. خواہش ہے. بالکل
اور ہماری بھی یہی خواہش ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں بھی ٹکٹ مل جائے وہاں کا. انشاءاللہ. ٹھیک. میں ہر وقت دعا یہی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مدینے سے محروم نہ کرے اور آمین. مرنے کے بعد جنت البقیع میں جگہ جنت دے دے البقیع مل جائے. اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا خوبصورت ترین منظر ہے نا. بالکل ایسے ہی. ادھر قبر ہے ہماری اور سامنے ہے روضہ رسول صلی سبحان اللہ علیہ اللہ. وسلم. اور ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. ایسا ہی سبحان اللہ. خوبصورت ترین. اور پھر یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر امہات المومنین ہیں، بالکل بالکل جہاں ایسے پر ہی. صحابہ اکرام ہیں، جہاں پر کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیٹی ماشاء اللہ. فاطمہ الزہرا رضی سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ عنہ، پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام. سبحان اللہ. اس کے بارے میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آ رہا تھا جی. کہ جو مٹی جہاں سے اللہ رب العزت نے لی اور انسان کو تخلیق کیا وہیں پہ وہ دفن ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اکثر اوقات سننے میں بھی آیا ہوگا آپ کو بھائی. اچھا، اکثر لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ جنت البقیع میں، بلکہ میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے ایک واقعہ سنا تھا کچھ ٹائم پہلے، تو انہوں نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن ہونا جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے زیادہ تر پاکستان والے یا ہمارے انڈیا والے کیا کہتے ہیں، جنت البقیع میں دفن ہو گئے تو یوں سمجھے جنت مل گئی. مین چیز اعمال ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح آپ کو اپنے ماموں کے حوالے سے ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گا. جی. ان کے فوت ہونے کے بعد تقریباً 1 ہفتے کا وقت ہوگا، لیکن دل دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. میری عادت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جیسے مجھے موقع ملتا ہے تو سورہ یاسین، طالب علمی کے دور سے اب تک میں سورہ یاسین کے ناغہ نہیں کرتا، سورہ یاسین پڑھتا ہوں. فجر کے ٹائم سورۃ یاسین، پھر مغرب کے بعد واقعہ، واقعہ عشاء کے بعد سورۃ ملک. ملک. یہ بالکل سکھائی جاتی ہے بالکل ایسے. اچھا، تو یہ میری عادت ہے پڑھنے کی. ماموں کے فوت ہونے کے بعد پہلے جو پڑھتا تھا اپنے والد اور اپنے بھائی اور دوسرے کو بھیجتا تھا، ان کا نام ان میں یعنی اصالہ ثواب کرتا تھا. صحیح. تو 1 ہفتے کا گیپ تھا تقریباً، روٹین سے پڑھ رہا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. تو ایک دن میری آنکھ نہیں کھلی فجر سے پہلے. انسان ہے، کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے. تو میرے ماموں آئے، انہوں نے کمرے کا یعنی غرفت نوم کا دروازہ ایسے کھولا تھوڑا سا، مجھے کہا عمران آپ یہاں سوئے ہوئے ہو اور میں آپ کی یاسین کی انتظار میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. پھر کیا ہونا تھا، وہ بستر مجھے جگہ دیتا. اس دن سے آج تک میں نے دیر نہیں کی. اللہ اکبر. دیر نہیں کی الحمدللہ. یہیں پہ میں ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے چاہنے والے دنیا سے جا چکے ہیں وہ اسی ایک انتظار میں ہوتے ہیں جی کہ بالکل ہمارا ایسے ہی ہے. چاہنے والا کچھ پڑھ کے ہمیں بخش دے. ضروری نہیں ہے وہ جو ایک رسم و رواج بنا ہوا ہے نا، جی جی 40ویں کا وہ رسم و رواج بنا ہے، سالانہ کا، پھر محرموں میں جا کے تو وہ 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے قبر پکی کرنے کا، قسم سے وہ ٹوٹل ہی رسم ہے. رسم ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ ٹوٹل ہی رسم ہے. کہیں پر بھی میت کو 1% بھی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں آج بھی، جی جی مدرسے کے طلباء کو بلا لو اور ان سے ہاں قرآن جی تک پڑھا دو. پڑھا رہا. ان کو کیا درد، آپ بالکل کے کسی مرے ہوئے کا ان کو کیا درد. کیا درد. وہ تو آئے ہیں باہر جو دیگیں پک رہی ہیں ان کے ان چکر کے میں. چکر میں میں خود طالب علم رہا ہوں، صحیح میں نے خود یہ چیز نوٹ کی ہے. صحیح. آپ بھی طالب علم رہے ہیں، جی ہمیں وہ درد نہیں. نہیں ہے. اگر بالکل ہم درد کر بھی لیں وہ درد ہوگا ہی نہیں ہوگا ہی نہیں. بالکل ایسے جو ہی ہے. بیٹے کو ہے اپنے باپ کا، جو بیٹی صحیح. کو ہے اپنی ماں کا. وہ اصل درد ہے. ہاں جب جی آپ ہی نہیں پڑھ رہے میں اور آپ کیوں پڑھیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. مسلمانیت کے ناطے، انسانیت کے ناطے کچھ لوگ ہیں ابھی بھی دنیا ہاں میں جی جو پڑھ کے بخش دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. آل امت پہ بخشتے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ مین ٹاپک تو یہ ہے جی جی کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو کب آخری مرتبہ پڑھ کے بخشا ہوتا؟ ان کی جائیداد پہ آپ ہاں یوں جی بیٹھے ہوئے ہیں تگڑے ہو کے، صحیح. آخری مرتبہ آپ نے کب ان کو قرآن پاک پڑھ کے بخشا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جن کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، والدہ جن کے ہاں بغیر جی کھانا نہیں کھاتے تھے،
کتنا وقت ہو گیا آپ نے ان کو قرآن پاک پڑھ کے بخشے؟ آپ یہ تو تھوڑا کم از کم خود تو سوچیں. اور صحیح. آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ سچے نہیں، میں یہی کہوں گا جی کہ آپ سچے نہیں ہیں. بالکل. یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، منہ بول کے اپنے والدین بنائے ہاں ہوئے جی تھے، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. بس وہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور اب جو ہے وہ اب ختم، آپ آزاد ہو گئے ہیں. آزاد. جبکہ اصل محبت ہونی ہی تب چاہیے کہ مرنے کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے اولاد کا، والدین کو اولاد کا. صحیح. تو میں یہی آپ سے التجا اپیل کروں گا کہ آپ خود پڑھ کے بخشیں. بالکل زیادہ نہ بھی ہو، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ دیں، یہ بالکل بھی کافی ہے. یہ تو تقریباً ہر مسلمان نے پڑھی ہوئی ہے، بالکل آتی ہے. ایسے جی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے 3 سپارے ختم کرنے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو یہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. لیکن اگر وقت نہیں ملتا، کم از کم میرے خیال سے 1 یا 1.5 منٹ میں 3 مرتبہ ہو سورۃ جاتی اخلاص ہے بالکل مکمل ہو ہو جاتی جاتی ہے. ہے. یہ بھی کافی ہے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے جی یہ جی. بھی کافی ہے. اچھا مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جی آپ نے والد صاحب کا نام لیا جی نا، مدینے کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ فوت ہوئے تو میں مدینے میں ہی تھا، میں نہیں جا پایا. صحیح. آپ کو پتہ ہے مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی پرابلم اس طرح آتی ہے تو ایمرجنسی میں جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ٹائم پر نہیں پہنچ سکتا. تو میں یہیں پر تھا، تو اس ٹائم میرے پاس میں مسجد امام تھا، امامت صحیح. کروا رہا تھا. تو کچھ دن کے بعد میں نے خواب دیکھا اپنے والد صاحب کو، تقریباً لگ بھگ 1 مہینے کے اندر. میں والد صاحب سوئے ہوئے تھے، میں خاموشی کمرے میں داخل ہوا، میں بھی آ کے سو گیا تاکہ سب سوئے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے. والد صاحب اٹھے، کمبل اٹھایا، مجھے سلام کیا. اللہ اکبر. میں نے کہا سلام کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہو، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. تو میں نے کہا ابھی آپ کو سلام کر لوں. اللہ اکبر. تو میری عادت تھی، کیونکہ مسجد میں مجھے ٹائم سے وقت سے پہلے جانا ہوتا تھا. تاکہ نماز تو مل جائے. نہیں، مجھے نماز پڑھانی ہوتی تھی. اچھا ہاں بتا رہے نا امام. جی تو وقت سے پہلے مجھے جانا ہوتا تھا. یہ خواب بھی ایک عجیب ہے. تو والد صاحب نے آئے، ویسے تو ان کا اصال ثواب کے لیے بہتر رہتا تھا، تو ماشاء مزید ہم نے کہا اضافہ کر دیں. تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں ایک میسج ملتا ہے، یعنی والد صاحب خوش ہوئے، خوش تھے، خواب میں آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا، اور اللہ. سلام بھی مسافر ہاتھ سے کیا. ایک عجیب کیفیت ہے نا. جی جی. اور یہی تو صدقہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اولاد اگر قرآن سے اٹیچ ہو جائے نا ہاں جی، تو والدین کے لیے راحت ہے. راحت ہے. حقیقت میں یہ راحت ہے والدین کے لیے. تو والدہ آپ کی حیات ہیں؟ نہیں، والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں. یہاں پہ مدینہ میں نہیں، پاکستان میں. صحیح. آپ تب وہیں پہ تھے پاکستان میں؟ جی. اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے. دعا ہی کر سکتے ہیں. میرے ایک چھوٹے بھائی تھے، تو ہم 2 بھائی ہیں، میں صحیح. بڑا ہوں، مجھ سے ایک چھوٹا ہے. اب وہ بھی فوت ہو چکا ہے، اکیلے رہ گئے. اکیلا رہ گیا ہوں. اکیلے آئے ہیں تو اکیلے ہی جانا ہے. اللہ. تو انہوں نے مجھے بتایا، چھوٹے بھائی نے، کہ والد صاحب جس دن فوت ہوئے ہیں تو رات کو کہنے لگے تھے کہ بھائی عمران نے میں نے سنا ہے وہ پیسے بھجوا رہا ہے میرے پاس، آپ ایسا کرو کوئی اچھی جگہ، یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں دوسری جگہ، یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں دوسری جگہ، اور جو پیسے آ رہے ہیں کافی زیادہ ہیں، تو مجھے نا ایسے کرو، کچھ میرے جو معاملات ہیں، میرے کام ہیں، وہ آپ سنبھال لو، تو مجھے اس کام سے بری کر دیں، اجازت دے دو. اجازت دے دو. تو اتنی مالیت آ رہی ہے تو میں سکون سے رہ جاؤں گا وہاں پر. یہ فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے، اور ہے بھی رات کا. ان کو بھی طبیعت خراب نہیں تھی، تھوڑی بہت عمر کے لحاظ سے طبیعت خراب رہتی ہے. تو انہوں نے بھائی کو بلایا، یہی بات ان سے کہی، بھئی یہ اس جگہ سے یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تو میرے معاملات جو آپ دیکھیں، میں وہاں شفٹ ہوتا ہوں، آپ رہنا تو آپ یہاں رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. وہ پھر شفٹ ہو گئے. یہ مجھے بھائی نے بعد میں بتایا. والدین حیات تھے جی. تب آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے تھے؟ والدین چلے گئے، آف کورس انسان ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ والدین کے جانے کے بعد کیا اثرات تھے؟ والد ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ آپ کی مدد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، آپ کے ساتھ رہتا ہو نہ رہتا ہو، ان کا صرف نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے، جو کہتے ہیں بالکل 100%. ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے والد وہاں رہتا ہے، جی ہمارا والد ہے، بالکل. ہم والد سے جا کے ملیں گے. وہ ایک سایہ جو ہے نا، وہ آپ وہ کے سر پہ ہوتا ہے. بات وہیں پر آ جائے، ان کا ایک نام ہی کافی ہے والد کا. اچھا قاری صاحب،
آپ کا سفر مدینہ المنورہ کا، جو کہ آف کورس ہمارا بیسک سوال ہوتا ہے ہر جی انسان جی سے بالکل. جو بھی یہاں پہ آتا ہے ہاٹ سیٹ پہ، تو مدینہ کا آپ کا سفر کیسا تھا؟ مدینہ کا سفر تو مبارک ہی ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے، وہ یادیں جو ہے نا وہ جی باقی جی رہ جاتی ہیں. باقی رہ جاتی آپ ہے. جتنی بار بھی عمرہ کے لیے آئیں، جی جی کہیں سے بھی آ جائیں، لیکن وہ پہلی والی جو یادیں ہیں نا وہ نہیں جاتی، جو صحیح. وہ بیٹھ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان سے جب میں روانہ ہونا لگا نا، میں نے کیونکہ ویزا لگا، سب کچھ معاملات، میں نے شاپنگ کی، کسی کو نہیں بتایا. صحیح. حد تک میرے جو ہمشیرہ وغیرہ بہنیں وغیرہ ان کو بھی نہیں پتا. خاموشی سے. خاموشی سے ایک دن پہلے بتایا کہ میں جا رہا ہوں، سب نے اگنور کر دیا کہ ناممکن ہے. بہرحال پھر اسی دن رات کو ہی، یعنی کہ میرے ماموں جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سب بہنوں وغیرہ کو، سارے رشتہ داروں کو لے آئے. پھر صبح ملاقات ہو جائے. پھر کبھی یعنی سعودی عرب جانے والے کوئی پتہ نہیں، یہ تو نہیں آتا ہفتے کے بعد مہینے کے بعد واپس آنا ہو، تو چلو ملاقات ہو جائے گی آخری. میں ہوتا ہے. ہاں جی. تو سب آ گئے، سب کو بلا لیا، گاڑی کی اسپیشل، سب کو ان کے گھروں سے لے کر آئے. تو ایئرپورٹ کو جب پہنچے نا ہم، تو ماموں کہنے لگے تو اب تو تقریباً 2 سال 3 سال کے بعد ملاقات ہوگی. لیکن میں دل میں کیا کہہ رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ پھر ملاقات ہوگی، مدینہ سے واپس آؤں گا میں. اچھا، یعنی کہ آپ چاہت کا تھی نا، مائنڈ یہ تھا کہ واپسی نہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ ذہن میں تھا کہ واپسی کے راستے بند ہیں میرے لیے. کشتیاں چلا دی بس. ماموں میرے یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی اب تو تقریباً 2 سال یا 3 سال کے بعد ملاقات ہوگی، پھر آؤ گے آپ. تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 2 3 سال کے بعد ملاقات ہوگی. ایک چاہت کی بات ہے نا جی. تو دل میں یہی حسرت تھی، مدینے میں جائیں پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے. خواہش ہوتی، بالکل ایسے ہی ہے. تو ہماری خواہش بھی اسی طرح ہی تھی. پھر پہنچ کے ماشاء اللہ مدینہ. جی الحمدللہ. تو ماموں جو میرے ماموں تھے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا وہاں سے، ایئرپورٹ سے گھر لے آئے. کہ اس وقت فجر کا ٹائم تھا. تو ماموں میرے جو تھے مسجد امام تھے، وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے مسجد میں، وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد سو گئے ہم لوگ، کیونکہ میں سفر کر کے آیا تھا. تو پھر ظہر کے ٹائم نماز پڑھ کے ماموں نے کہا حرم نہیں جاتے، عمرے پہ چلتے ہیں، پھر آ کے آپ تسلی سے پھر حرم نبوی میں آئیں گے. ہاں پھر آئیں گے، پہلے عمرے پہ چلتے ہیں کیونکہ اب رش نہیں ہوگا، تو اسی لیے بہتر ہے کہ روانہ ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، روانہ ہو گئے. اصل جو بات میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جب حرم پہنچے، رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا. حرم مکہ میں. جی. تو وہاں پر رش نہیں تھا. تقریباً یوں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ 15 سے 20 یا 30 لوگ طواف کر رہے ہوں گے، یعنی رش بالکل کم تھا. یعنی کہ کون سے مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں جب آپ پہنچے؟ محرم. محرم. ہاں محرم. کیونکہ مجھے یاد اس طرح حجاج سارے تقریباً مدینہ آ جاتے ہیں. آ جاتے ہیں. حج کے تو بعد جو اسٹمپ لگا تھا تو وہ 9 محرم کا لگا تھا ایئرپورٹ پر. دوسرے دن 10 محرم تھا. صحیح. تو وہاں رش نہیں تھا. تو ماموں نے مجھے کہا چلو بھائی نماز پڑھاؤ، جماعت کرواتے ہیں. اللہ اکبر. میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں پاکستان میں امام رہ چکا ہوں. بلا جھجک نماز پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ایسے ہی. کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو لیکن یہاں پر میرے وہ کہتے ہیں ٹانگیں تھوڑی سی لرزرانے لگ گئی، تھوڑا دل کے اندر عجیب سا ایک خوف آیا. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سامنے جو ہے خانہ کعبہ ہے. بالکل، وہ جو صدیوں سے ہم جی تصویروں تصور میں کر ویڈیوز میں دیکھتے آئے ہیں، وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. آنکھوں کے سامنے. اور پھر یہاں پر آ کے امامت نماز پڑھانے لگا ہوں. اللہ اکبر. تو وہاں پہ کیا ہوا، جب نماز شروع کی، پڑھا نہیں جا رہا تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، اور 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دی. پتہ ہی نہیں چلا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں ہم، پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن وہ مائنڈ میں ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کتنا پڑھنی ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے. وہ مائنڈ میں تو ایک ترتیب، ایک جسم نے یا ذہن نے وہ ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو 2 کی جگہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھا دی. پتہ ہی نہیں چلا. نماز کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر نظر بھی پڑ رہی تھی. آنکھیں یوں سمجھ لیں، اب میں آپ کو بیان کس طرح کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ آنکھیں تو اور بات ہے، یوں سمجھ دل میں بھی، دل بھی رو رہا تھا. یعنی وہ یہ نہیں کہ خوشی سے دل بھی رو رہا تھا. وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے اس کی. تو دل میں کیا خیال ہے میرے کہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مصلی پر کھڑا کیا. اسی سے میں ایک جملہ ساتھ میں کوٹ کرتا ہوں کہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جی اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے نا، رحمان، رحیم،
رحمان کی رحیمی وہ یہاں پہ جھلکتی ہے. کتنا ہی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، بلاتا ہے. اپنے گھر کی زیارت کرواتا ہے، بالکل ایسا، طواف کرواتا ہے، بالکل ایسے. زمزم پلواتا ہے. ہاں جی. کتنا بڑا رحیم ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار تعلق والا کوئی ناراضگی ہو تو ہم اسے تو ہم اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے. نہیں ہونے دیتے. اللہ اکبر. جتنا مرضی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر جگہ دیتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ تو اس کو اچک لیتے ہیں اور ہاں جی، بلاوا بھیجتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ توبہ کرے آ کے. توبہ کرے آ کے. اور نیک انسان سے زیادہ تو جو گناہ گار ہے اس کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے اللہ رب العزت کو. بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ نے عمرہ کیا ماشاءاللہ جی الحمدللہ عمرہ کیا میں نے 2010 میں، 2010 سے پہلے. 10 سے پہلے. پھر واپس آپ حرم نبوی کی طرف آئے. جی عمرہ کر کے ہم واپس آئے تو تقریباً عصر کا ٹائم تھا. عصر کی نماز ادا کی مسجد نبوی میں مسجد نبی میں. ماشاءاللہ. عصر سے مغرب تک روزہ رسول کو صرف دیکھتا ہی رہا، اللہ اکبر. صرف دیکھتا ہی رہا. نہ بولنے کی کوئی ہمت تھی، نہ کوئی دیکھنے کی ادھر ادھر. دیکھ رہا ہوں بیٹھے روزہ رسول ہے جو ہم حسرت پوری ہوتی نہیں ہے، ہوتی کتنا بھی نہیں ہے. دیکھ لو. ایسے ہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ولاگ شوٹ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا حرم سے ہی شروع کرنا تھا مجھے. عصر کے ٹائم گیا، نماز پڑھی تو مجھے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ گیا. اب میں نے دیکھا تقریباً 40 منٹ باقی ہے مغرب سے، تو مجھے دوست نے فون کیا بھی آپ آئے نہیں، لیٹ ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ یار ویڈیو بھی کمپلیٹ کر چکا ہوں، یہاں سے جو میں نے شوٹ کرنا تھا وہ ہو چکا ہے. لیکن میں نے کہا دل جو ہے نا مان نہیں رہا کہ ابھی نکل جاؤں بھی، مطمئن نہیں ہو رہا. مطمئن نہیں ہو رہا. ایسا کرتا ہوں نماز پڑھ کے پھر آتا ہوں. اللہ اکبر. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے تقریباً. حرم میں جائیں، یوں سمجھ لیں کہ روزہ رسول کے پاس، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ رسول کے سامنے جیسی نظر پڑتی ہے نا، گھر کی دنیا داری کی سارے معاملات مجھے بھول جاتے. میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے، کسی کام کے لیے آیا تھا، کچھ مجھے نہیں پتا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جتنی دیر وہاں رہتا ہوں مجھے دنیا کی سب معاملات بھول جاتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. صح. جتنا شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا کم ہے. کم ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم ریاض میں رہتے تھے تو تقریباً معمول ہوتا تھا کہ مہینے میں 1 مرتبہ لازمی مدینہ منورہ آ رہے ہیں. جی جی. تو ظاہر سی بات ہے مدینہ تک آتے تھے، پھر دل کرتا عمرہ بھی کرنا ہے، تو یہ معمول تھا الحمدللہ. لیکن مدینہ کی خصوصیت یہ ہوتی تھی جو میں نے اب خود فیل کی، مدینہ کی حدود کے اندر آپ جیسی داخل ہوگی نا، جی گاڑی داخل ہوتی تھی، اس سے پہلے ٹینشنیں چل رہی ہیں، یہ فون نہ آ جائے، اس کی ٹینشن، فلاں جاب کی، گھر کی، فلاں. مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے مدینہ. یہ ہے مدینہ. یوں سمجھ لیں یہ ہے مدینہ کے برکات. اللہ اکبر. خوشبو الگ، ہوا الگ. سبحان اللہ. پھر آپ سلام پیش کرنے گئے. جی. کیا فیلنگ تھی؟ اسلام ہی پیش کر پائے یا کچھ باتیں بھی کی آپ نے؟ اپنے یوں سمجھ لیں پہلے میں نے سنا ہوا تھا، ماموں نے بھی کچھ سمجھایا بھی آپ سلام پڑھنے جا رہے ہو تو سارے اس طرح سے معاملات کرنے ہیں. تو کیفیت تو عجیب تھی، تو بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو جالنگوں کے پاس جا کے، کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا فاصلہ ہے، اس ٹائم بالکل قریب سے بالکل قریب ہوتا تھا، اور کھڑے ہو پھر کر وہ زیادہ رکاوٹ بھی پیدا نہیں ہوتی تھی. ریاض الجنہ بھی اوپن ہوتا تھا. ہاں جی اوپن ہوتا تھا، تو اس ٹائم رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں 5 منٹ 7 منٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ابھی تھوڑی پرابلم، لیکن میں سامنے ہاتھ رکھ، وہ جو تھوڑی سی دیوار بنی ہوئی ہے، ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. کچھ وقت، کچھ سیکنڈ کہہ سکتے ہیں، میرے زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے، بول نہیں پایا بھی کیا کہوں، سمجھ میں دماغ کام نہیں کر. سامنے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، میں کیا کہوں ان سے، اور سن رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی دل ہی دل میں وہ کر رہا ہوں، لیکن زبان سے کچھ الفاظ ادا نہیں ہو رہے بھی کیا کہوں، کیا بات کروں. الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے جو برکات ہیں ان کا کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا کی، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، دنیا کی ساری پریشانیاں، سارے معاملات ختم ہو جاتا ہے یہاں پر آ کر. میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ مدینہ جیسی دھرتی، مدینہ جیسی دنیا، مدینہ جیسی زمین، مدینہ جیسی جگہ کہیں نہیں ہے. ایسا سکون دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں ملے گا. بے شک ایسا ہی ہے.
میرا یہ ماننا ہے. ایسا ہی ہر مسلمان کا تقریباً یہی ہاں جی اور یہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. مدینہ المنورہ کا جب اور مکہ المکرمہ میں آپ فرق کیسے محسوس کرتے ہیں؟ جیسا کہ مدینہ المنورہ جمیل ہے اور مکہ المکرمہ جلال ہے. جی مدینہ المنورہ جمال ہے، مکہ المکرمہ کمال ہے. بالکل. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مدینے کے حوالے کیونکہ ہم لوگ مدینے میں رہتے ہیں، ہم جی اس مدینے کو اس جگہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. الحمدللہ. تو جہاں جس کا بچپن گزرا ہو نا، ہم، چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے بہت وہ جگہ ختم ہو چکی ہو نا، اس کی پیدائش یا اس کے بچپن وہاں گزرا ہو، ہم، وہ چاہے جگہ وہ ختم پھر بھی وہ وہاں پر جانا چاہے گا. ایسے ہی. تو ہمارا لگاؤ کیونکہ ہمارا یہاں پر گھر ہے، مدینہ ہے، ہم، تو ہمارا لگاؤ مدینہ سے زیادہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جی بالکل. ابھی عموماً آپ دیکھ لیں کہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، جی آپ کی کیا سپیٹ ہوتی ہے؟ عمرہ کیا اب یہاں سے عمرہ کے لیے نکلتے جی ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا جلدی سے جلدی عمرہ کریں پھر واپس واپس مدینہ. مدینہ پہنچے. ایسے ہی حالانکہ کوئی کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا پھر بھی کام بھاگ بھی نہیں ہوتا، جی پھر بھی کہتے ہیں جلدی سے مکے سے نکلے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہے، کوئی کشش ہے مدینہ کی، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے. عاشق نبی علیہ السلام خود کھینچے چلے آتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. مکہ مکرمہ کا اپنا ایک وہ بات مقام ہے، وہی آ جاتی ہے نا، عظمت ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جی یہ مدینہ منورہ ہے، روضہ رسول ہے یہاں پر وہاں پر ہم جاتے ہیں اپنے دکھ ختم کروانے ختم کروانے، اور یہاں پہ آتے ہیں دکھ سنانے. سنانے کے لیے. سبحان اللہ. کوئی یہ ہوتا ہے؟ ویسے آپس کی بات ہے، یہ عجیب سی کشش ہے. جی آپ نے محسوس کی ہے کہ نہیں بالکل کی؟ ایسا ہی ہے. تو خاص طور پر جو مدینے میں رہتے ہیں ان کو زیادہ یہ محسوس ہوتی ہے. یہاں پہ رہتے ہیں نا، وقتاً جی فوقتاً جی کبھی آگے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے کام کے حوالے سے، کبھی ریاض جدہ، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بائی ٹیکسی نہ جائیں، بائی ایئر جائیں تاکہ فوراً پہنچیں، جی کام کمپلیٹ ہو، بائی ایئر واپس سے. ایک دن بھی کوئی مجھے بول دینا وہاں پہ یار جی رکو آپ کی دعوت ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، ابلنے لگتا ہے دماغ. نہیں واپسی جانا ہے، آپ کی دعوت ہو گئی، آپ نے بول دیا ہو گئی، صحیح. بھاگو. میں اکثر عمرے کے لیے فیملی کے ساتھ جاتا ہوں، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے 2 دن وہاں رہیں گے یا 3 دن وہاں رہیں گے، ریسٹ کریں گے، وہ مکہ شہر دیکھیں گے. کبھی پلان پورا نہیں ہوتا یہ. نہیں ہوتا. سیم ایک دن یہی میں ہی واپس ایک دن کا دوسرے دن واپسی، ایسا ہی چلو ہے. بھائی مدینہ. ایسا ہی ہے. یہ عجیب اتفاق ہے. اب مجھے اتنے سال ہو گئے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم، بھئی جلدی نکلو مکے سے، پہنچو مدینہ. اللہ اکبر. ابھی ریسنٹلی پہلی مرتبہ جو ہے جان بوجھ کے میں نے ہوٹل کی بکنگ پہلے کروائی ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، راستے میں جاتے ہوئے کر لیتے ہیں بکنگ ہوگی جی ہوٹل کی. ابھی میں نے کروائی ہے ریسنٹلی، پہلے سے ہی ہفتہ پہلے، کیونکہ بکنگ وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے رمضان المبارک کو. تو بکنگ تقریباً 4 دن کی کروائی. وہ ٹھیک ہے. کروانے کا مقصد اس لیے یہی ہے کہ بڑے بڑے جو ائمہ اکرام ہیں نا، جی جی شیوخ ہیں، ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے رمضان میں. صحیح. وہ اخیر لیول تراویح ہوتی ہیں. ماشاء اللہ بالکل ایسے ہی. شیخ سدیس، ہاں جی پھر شیخ ماہر المویقلی، پھر شیخ یاسر الدوسری، ایک سے بڑھ کے آواز، وہ پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا، پھر جی پلس جب دعا ہوتی ہے نا، جی جی بالکل ایسے ہی ہے. کہتا ہوں بس وہ یوں سمجھ لو کہ جسم کے بال بھی کھڑے ہو جاتے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ہار جاتے ہیں. ہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. وہ دعا کا آخری لیول ہوتا ہے تراویح. تو اسی وجہ سے بکنگ پہلی مرتبہ کی ہے تاکہ رکیں. اب رکیں پیمنٹ دے دیے، اب رکنا پڑے گا. یعنی زبردستی. تو انشاءاللہ یہاں پر بھی ایسے ہی ماحول، تراویح بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں. اور شیخ سدیس ویسے بھی آتے ہیں 20-21 رمضان کو، وہ ہر سال آتے ہیں. تو وہ تو پلان میرا پورا ہے انشاءاللہ. وہ یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم ریڈی ہیں. تو اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. سوشل میڈیا آپ نے کیا سوچ کے بلاگنگ شروع کی جی؟ سوشل میڈیا کی طرف کیوں آئے، کس وجہ سے، کس بنیاد سے؟ سوشل میڈیا عموماً دوسروں لوگوں کو دیکھتے تھے ولاگنگ کرتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے مدینے کے حوالے سے. جی ویسے میرا ایک اپنا شوق بھی ہے، ہم، ویڈیوز بنانا، ولاگنگ کرنا، مختلف زیارت، مختلف جگہ پر جانا. کبھی ایسا ہوا ہو کوئی آپ نے زیارت کی ویڈیو بنا دی، جی بعد میں آپ کو احساس ہو یار یہ تو میں نے غلط انٹروڈیوس کروا دی، جی یہ ایسی تو زیارت ہے ہی نہیں، کبھی ایسا ہوا ہو جاتا ہے. ہو جاتا بعد میں پھر آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کی یا دوبارہ جا کے اگین بنائی؟ بالکل کیا صحیح اکثر بالکل. ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے ریکارڈنگ میں کبھی کبھی پرابلم بھی آ جاتی ہے، پھر دوبارہ جا کے کر لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو ویڈیو آپ نے شوٹ کر لی جی لیکن ایموشنل ایسی تھی وہ زیارت کہ آپ اپلوڈ نہ کر پائے ہو؟
یہ شوٹ نہ کر پائے ہوں، مکمل ویڈیو بنا نہ جی پائے ہوں۔ جی، رمضان کی تھی، مسجد نبی شریف کی ہی تھی۔ فجر کی نماز سے پہلے ہم گھر سے نکلے، میرے ایک دوست ہیں گوفی بلوچ، ان کے ساتھ میں آیا، وہ میرے گھر پر آئے، پھر وہ ایک ہی گاڑی پہ مطلب حرم میں آئے شہداء کی طرف سے۔ صحیح۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں، فجر سے پہلے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جا رہے ہیں حرم کی طرف، اور سفر شہداء سے یعنی کہ ایک وہ مول آتا ہے مزاح مول، ہم نے گاڑی کی جگہ نہیں ملی، وہاں دور کھڑی کی، تو ہم کافی حد تک سفر ہے، کافی سفر ہے وہاں سے پیدل، تو ہم نے وہ سفر کیا، پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پہنچنے تک وہاں تک فجر کی اذان ہو گئی، اذان کے قریب جیسے پہنچے اذان شروع ہو گئی۔ یہی کیفیت بتانا چاہوں گا کہ رمضان والی فجر میں جو وقت ہوتا ہے نا نماز کا یا روزہ رکھنے کے بعد حرم میں جائیں، وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہاں سے نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ وہ ہم نے ایک ویڈیوز بنائی تھی، تو وہ کچھ اس طرح عجیب تھی، وہ کافی دن تک رہی، پہلے اسے ایڈیٹنگ نہیں کی، بھی کیا کریں، آج دیکھتے ہیں کل دیکھتے ہیں، پھر اسے ترتیب دی تو پھر اپلوڈ کے وقت کا ہے، دوسروں کر رہے ہیں اسے نہیں کر رہے اللہ، پھر اسے دیکھتے ہیں بھئی کیسی ہے یہ، اچھا اس بلاگ کے بعد دوسرا بلاگ، پھر یہ اسے اپلوڈ کریں گے، پھر نہیں کر پائے، لیٹ ہو گئے، شروع سے شوٹ کیا ہوا آخر میں جا کے اپلوڈ کی۔ کبھی ایسا ہوا ہو ایک یعنی کہ ہم ابھی چل رہے ہیں سیریز بھائی، اب سوشل میڈیا کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ آپ چونکہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، تو میرا جو واقعہ میں تھوڑا سا اس کو بتاتا ہوں، پھر آپ خود بخود سمجھ جائیں گے میں کیا بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جاب بالکل میری نہیں تھی اس وقت، ٹھیک ہے، یعنی کہ پچھلی جاب سے ریزائن دے دیا، فارغ ہو کے بیٹھ کے تقریباً 8-9 مہینے فارغ بیٹھے رہے۔ میرے ایک دوست تھے، کہتے چلو یار مدینہ چلتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ سٹارٹ تھا، ریاض میں رہتے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ایکسپینس ہے ہی نہیں، میں کیسے جاؤں، گاڑی ان کی اپنی تھی، وہ کہتے مسئلہ نہیں چلو آؤ چلتے ہیں۔ اب وہ دوستانہ ماحول ان کے ساتھ میں رہتا تھا، جی تو اب گھر سے پیسے منگوانا بھی ایک عجیب سا معاملہ جی ہوتا ہے۔ بالکل، پہلی نمبر پہ تو گھر والوں کو یہاں کے معاملات ہم بتاتے نہیں، کیونکہ والدین ریلیکس رہیں، کوشش میری یہی ہوتی ہے۔ اب جب مانگوں گا آٹومیٹک پتہ چل جائے گا، صحیح، تو میں نے چھپایا۔ یہاں پر نکل آئے ہم ریاض سے، مدینہ پہنچے، اور میری جیب میں تھے 10 ریال، جسٹ 10 ریال۔ اب یہاں پہ ہم آئے تھے آخری 10 دن گزارنے کے لیے رمضان المبارک کے، اور وہ دوست میرے ساتھ، 10 دن ہے اور 10 ریال ہے، 10 ریال ہے میری جیب میں، کیا ہوگا کیسے ہوگا واللہ عالم۔ اب ہم نے آ کے یہاں پہ افطاری کی قبا پہ، ٹھیک ہے، قبا میں ہمارا ذہن تھا کہ مسجد نبوی میں افطاری کریں گے۔ قبا میں کیوں ہوئی، ہم قبا کے پاس سے گزر رہے تھے، تو سوچے 2 نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ انٹر ہو چکے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے وہاں سے نکلا ہی نہیں گیا، رش کی وجہ سے نہیں، صحیح، اتنا کھینچ رہے تھے وہ لوگ، ہمارے دسترخوان پہ آئے، ہمارے دسترخوان پہ آئے، بالکل، ہمارے دسترخوان پہ آئے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ آج تک مجھے نہیں بھولا، میں سارے راستے سوچتا ہوا آیا ہوں کہ 10 ریال ہے میری جیب میں، کیا کریں گے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا، اور صحیح، یہاں پہ کوئی ادھر سے کھینچ رہے، میرے دسترخوان پہ آئے، کوئی ادھر سے کھینچ رہے، صحیح، تو نبی کے شہر نے دسترخوان ہی بچھا دیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، مجھے وہ اب تک نہیں بھولا، اب تک یہ مسجد نبوی پہنچے، جی اسلام پیش کیا، دل میں یہ کیفیت پھر بھی برقرار تھی۔ توکل ایک ہونا نا بہت بڑی غنیمت ہے، بالکل بالکل ایسے ہی نعمت بھی ہے، لیکن ہم اس توکل کو سمجھ نہیں پاتے، کرتے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل میں ابھی بھی خراش تھی کہ 10 دن کیسے گزریں گے، پھر آگے عید بھی ہے، صحیح، جاب ہے نہیں، دور دور تک کوئی امکان نہیں، کیونکہ پچھلی جاب جو چھوڑی تھی پیسے انہوں نے نہیں دیے۔ خیر بہرحال اب سلام پیش کیا، دل کے اندر وہ کیفیت ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، سبحان اللہ، اب تو بس خیر یقین کریں عید کا دن آ کے 10 ریال میری جیب پہ، سبحان اللہ، افطاریاں بھی ہوئیں، سحریاں بھی ہوئیں، اور 10 دن میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، نہیں پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ 10 دن میں آپ کو 10 ریال وہیں پہ برقرار ہیں، جیب میں پڑے، سبحان اللہ، میں ڈیلی نکال رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پھر جیب میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہے مدینہ کے برکات۔ اللہ اکبر۔ میری جب سے میں آیا ہوں یہاں پر مدینہ میں، جب سے اب تک میرے زندگی میں جتنی بھی پرابلم، جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں، ایک ہی جگہ پر مسئلہ حل ہوا ہے۔ جب میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، الحمدللہ، جب میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، مجھے پتہ چلا کہ میری دعا آج قبول ہو چکی ہے، ماشاءاللہ، 2 وقت میں، ایک فجر میں، دوسرا مغرب میں۔ سبحان اللہ۔
کہاں ہوئی ہیں؟ مسجد نبی شریف مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول کے صلی اللہ باہر علیہ کی وسلم، طرف، جہاں سے سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں باہر نا، نکلتے ہیں۔ دوسرے پلر کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر، الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا، میں چاہت اور دل سے آیا ہوں اور میں اپنی پرابلم لے کر آیا ہوں، میری پریشانی ختم نہ ہوئی ہو، اللہ، مجھے یاد نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی، یہ تو در ہی ایسا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں، جب میری دعائیں قبول ہوئی ہیں اور یہاں پر میری کوئی پرابلم نہیں آئی، الحمدللہ اور ہر دعا میری قبول ہوئی ہے، اور جب دعا قبول ہوئی ہے مجھے پتہ چلا آج میری دعا قبول ہو گئی، الحمدللہ۔ ناظرین کو ساتھ میں آپ لازمی یہ بتا دیں کہ روضہ رسول سے باہر آنے کے بعد جی روضہ رسول کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی آپ نے، قبلے کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف، جی، کیونکہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا جی جی وہ جی، لوگ کچھ اور ہی بالکل سمجھتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے نہیں، وہ میں آپ کو بات تفصیل سے جی بتا جی دیتا ہوں۔ بالکل، نماز پڑھی فجر کی جی، یا مغرب کی، ہوں، نماز پڑھنے سے پہلے اکثریت ایسا ہوا کہ فجر کی نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، یعنی سنتوں کے بعد، جی جی، مغرب کی جماعت تکبیر ہونے سے پہلے، اس وقت میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، 2 وقت میں۔ سبحان اللہ، اور جب بھی میں نے دعا مانگی ہے نا، الحمدللہ قبول ہوئی ہے، میرے کام رکے نہیں ہیں۔